ارادہ کیا. جب مسجد نبوی بنانے کی بات آئی، جب مسجد نبوی کی جگہ منتخب کی گئی، ابھی مسجد کی تعمیر کی دیواریں بھی نہیں اٹھ پا رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں اپنے مصلی کے پاس ایک طرف ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا. سنو مسلمانوں، دنیا کی پہلی NGO، دنیا کا پہلا یتیم خانہ، دنیا کا پہلا مدرسہ، دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کا پہلا خیراتی ادارہ. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ چبوترا کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ میں جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جو محتاج ہیں، جو لاچار ہیں، یہاں ہم ان کو رکھیں گے، ہم خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے. یہ میرے محمد رسول اللہ نے کمال کیا. مسجد کے ساتھ ساتھ دنیا کی پہلی NGO کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کے پاس ہے NGO آپ کی مسجد میں؟ نہیں ہوگی. آپ کی مسجد میں نہیں ہوگا اصحاب صفہ کا چبوترا، نہ کسی رجسٹر میں ہوگا، نہ کسی بجٹ میں ہوگا. پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں ہیں. اس مسجد کی بات سنیے. میرے پاس مسئلے اور فتوے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آپ سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے دامن تھام رکھا ہے، جب تک نبی علیہ السلام کی پیروی ہے، جب تک ان کی اتباع ہے، جب تک ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب تک ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تب تک ایمان باقی ہے. اگر نظر ذرا سی بھی ہٹ گئی تو ایمان باقی رہنے والی شے نہیں ہے. پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. سنیں، تصور میں جائیں. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. ایک بندہ آیا غیر مسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، قحط پڑا ہوا ہے. نبی کے پیٹ سے پتھر بندھے، پھر بھی فرمایا نہیں، اس کے لیے کھانا لاؤ، کیونکہ جو مسجد تک آ گیا، اللہ کے گھر تک کھانے کا سوال کرنے آ گیا، اس کو خالی لوٹایا نہیں جا سکتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی کھانا کھلا کے مسجد سے واپس بھیجتے ہیں. ایک غیر مسلمات ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑے چاہیے، میرے پاس لباس نہیں ہے. پیارے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا. عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ. ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ. مکہ المکرمہ ہے. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں تو ایک غلام چکی پیس رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، زار و کتار، وہ رو بھی رہا ہے. پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی روتے کیوں، کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے؟ تو غلام یہ کہتا ہے کہ میں آپ حضرات کی باتیں اگر پوری ہو جائیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا، تو گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ. یہ روایتی جلسہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ مولویوں کو بلائیں اور بریانی قورمہ کھائیں
اور مدرسے کے لیے چندہ دیں اور گھر کو چلے جائیں. اس کام کے لیے جلسہ نہیں بلایا گیا. اگر ہم اس جلسے سے کچھ حاصل نہ کر سکے تو میرا آنا بھی بیکار ہے, آپ کا گھر سے آنا بھی بیکار ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا ہے غلام سے, روتے کیوں ہو, کیا بات ہے بھائی؟ تو کہنے لگا میرا جو مالک ہے امیہ, اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ 1 من گیہوں پیسو, لیکن میری طبیعت خراب ہے, بخار ہے, جسم پر لرزہ طاری ہے, اس لیے درد کی شدت کی وجہ سے رو رہا ہوں. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, ہم تمہاری مدد کریں گے. اتنا کہہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے. اب یہ جو بندہ پیس رہا ہے اناج کو, اس کے دل میں خیال آیا کہ روزانہ اس سڑک سے, اس گلی سے, شاہراہ سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں, وہ مجھے روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں, لیکن کبھی کوئی پلٹ کے نہیں آتا. تو ابھی اس کے دل میں ابھی اتنا ہی خیال ہے, آگے نہیں ابھی پہنچا. تو اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ, زور سے بولیے, صلی اللہ, ابھی بھی آواز نہیں آئی, صلی اللہ. وہ دیکھتا ہے کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو کھجوریں کھلائیں, گرم گرم دودھ پلوایا, اور جب اس نے پی لیا سیر ہو کے, فرمایا یہ جو تمہارا بستر رکھا ہوا ہے اس بستر پہ آرام کرو. وہ غلام کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں ہے, وہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں ہے, اور شاید آپ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام جب کائنات میں تشریف لائے اور جو لوگ ان کو ملتے تھے پہلی مرتبہ, تو نبی علیہ السلام کا جن کو نام نہیں پتا ہوتا تھا وہ اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے ہم لوگ کہیں جائیں کسی گاؤں میں, کسی شاہراہ پر, اور اگر کسی ایسے آدمی سے ملے کہ ہم نام پوچھنا بھول جائیں تو ہم اس کی شناخت رکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کا تھا, دوسرے کو بتانے کے لیے. احادیث میں آتا ہے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیتے تھے. معبد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے دوران ایک عورت جس کا نام معبد ہے اس کی جھونپڑی میں گئے ہیں, اور جب اس کی بکری کا دودھ دھلوایا گیا اور پھر سارے گھر والوں نے پیا, برتن بھر گئے, اور نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس آ گئے تو معبد نبی علیہ السلام کا نام پوچھنا بھول گئی. شام کو جب ابو معبد آیا تو معبد سے کہتا ہے کہ آج گھر میں عجیب سی رونق ہے, آج گھر میں عجیب خوشی ہے, آج گھر میں عجیب سا لطف ہے, ہمارے گھر کون آیا تھا؟ معبد نام پوچھنا بھول گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے اپنے پاس سے کہا کہ ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں پتا اس غلام کو, اس نے اپنے پاس سے رکھا. اس نے کہا پیاری صورت والے, ٹھیک ہے آپ نے مجھے کھجوریں کھلا دی. لوگ اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیاری صورت والا کہہ کے پکارتے تھے جن کو نام نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ غلام کہتا ہے اے پیاری صورت والے, میں تو کھجوریں کھا چکا ہوں, دودھ پی چکا ہوں, لیکن کیونکہ میرا غلام میرا مالک بہت سخت ہے, صبح کو میری پٹائی کرے گا اگر یہ آٹا نہیں پس کے تیار ہوا, تو مجھے کام تو کرنا ہی پڑے گا. سنیں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے نبی, آپ کے لیے جو رحمت بن کے آئے ہیں, جنہوں نے کائنات کے لیے, جن کو اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے, جو کائنات میں اللہ کے نائب بن کے آئے, کیا فرمایا اس غلام کو؟ فرمایا کوئی بات نہیں, تم یہاں پر آرام کرو, تمہاری جگہ چکی ہم چلا دیں گے. وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جس کے لیے چکی چلائی جانی ہے, جس کو بخار چڑھا ہوا ہے, جس کو کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, وہ ابھی مسلمان نہیں ہے, اور اس سے ابھی اسلام کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے, کوئی ذکر نہیں ہوا ہے ابھی اس سے دین کا. لیکن کیونکہ وہ ایک انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں.
اب نبی علیہ السلام نے اس کی جگہ، اب وہ غلام سو گیا اور نبی علیہ السلام نے اس کی جگہ چکی پیسی ہے ساری رات، اور ایک دن نہیں 3-4 دن لگاتار ایسا ہوا جب تک وہ صحت مند نہیں ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری بھی کی اور اس کی جگہ چکی بھی چلاتے رہے۔ اب وہ چنگا بھلا جب ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اب اجازت ہے مجھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ بڑی پیاری صورت والے ہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں تو وہی ہوں جس کے بارے میں تمہارا مالک امیہ، جو نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن ہے، کہ امیہ جس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، کہ ہاں امیہ جس کے خلاف سازشیں کرتا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کیا کہا اس غلام نے آگے سے؟ کہتا لیکن کہنے والے ایک بات سچ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نہیں، ان سے گفتگو نہیں کرنا، ان کے پاس نہیں جانا، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، کوئی ان سے مل لے، تو پھر وہ انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اب جب اس غلام کو پتہ لگا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فوراً راضی ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے دست حق پر بیعت کے لیے تیار ہوں، اور آج دنیا اس غلام کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے قریب میں ایک بستی سے ایک بندہ چند اونٹ لے کے بیچنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس نے وہ اونٹ جب منڈی میں بیچے تو جس بندے نے خریدے وہ بندہ اس کے پیسے ہی نہیں دیتا، اس کے گھر جاتا ہے، کہتا کل آنا، کل گیا کہتا پرسوں آنا، پرسوں گیا بولتا صبح آنا، صبح گیا کہتا شام آنا۔ اب یہ بدو آدمی غریب آدمی ہے، کسی کے جانور لایا تھا کہ چند بڑھوتری کی قیمت پر بیچ دوں گا، کچھ مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، جانور والوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب وہ جس کو جانور بیچے ہیں نہ وہ پیسے دیتا ہے نہ وہ جانور واپس کرتا ہے۔ اب اس نے پوچھا علاقے میں، مکہ المکرمہ میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر کوئی ہے، کوئی ایسی سرکار ہے، کوئی یہاں حکومت ہے، کوئی کوتوال ہے، کوئی پردھان ہے، کوئی گورنر ہے کہ جس کے پاس جا کے میں فریاد لگاؤں میرے پیسے مجھے مل جائیں؟ تو کسی نے اسے پتہ بتایا کہ حرم مکی میں چلے جاؤ، وہاں ایک طرف روزانہ جو 15-20 لوگ بیٹھتے ہیں۔ کون بیٹھتا ہے؟ امیہ بیٹھتا ہے، عبداللہ بن جدان بیٹھتا ہے، ابو لہب، عتبہ، ولید اور ابو لہب کی اولاد، یہ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں یہ تو سارے بڑے بڑے مکے کے چودھری ہیں۔ لوگوں نے کہا وہاں پہ چلے جاؤ، ان چودھریوں کے جا کے کہو کہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ اب وہ بندہ گیا، اب ڈوبتے کو کیا چاہیے؟ تنکے کا سہارا۔ وہ گیا ان لوگوں کے پاس، تو اس وقت وہاں پہ بیت اللہ میں امیہ، ابو لہب، عتبہ اور ولید بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس نے جا کے ان سے کہا کہ جناب میں غریب آدمی ہوں، مکے کی مساوات میں ایک گاؤں سے آیا ہوں اور میرے جانور بیچے گئے، اب جس بندے نے خریدے وہ پیسے نہیں دیتا ہے، پیسے نہیں لوٹا رہا ہے وہ۔ تو اچھا، امیہ نے کہا یہ تو پہلے سے ہی کمیشن ایجنٹ تھا، اس نے کہا اچھا میں پیسے دلوا دیتا ہوں۔ کون نہیں ہے تیرا پیسے بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، ہم پیسے دلوا دیتے ہیں۔ اب جب اس بندے نے کہا کہ جی جس نے میرے اونٹ لے لیے، پیسے مار لیے، اس کا نام ابو جہل ہے، تو یہ جتنے تھے سارے ہی ہنسنے لگے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ یہ تو ہمارے ہی چودھری کی بات کر رہا ہے، یہ تو ہمارے ہی بڑے بے ایمان کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ آپس میں دیکھ کے ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں، تو امیہ کے دماغ میں ایک شرارت سوچتی ہے، ہمارے پیارے نبی کہیے صلی اللہ، زور سے بولا کر رہی ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے روزانہ۔ اب امیہ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ وہ بھی بیت اللہ کے صحن میں ایک طرف بیٹھا ہوا برآمدے میں، تو اس نے اس بندے کو اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو بیت اللہ کے ساتھ وہ جو سفید کپڑوں میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے پیسے، تمہاری دبی ہوئی رقم جو ہے واپس دلوا دیں گے۔ امیہ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام، سنو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کا بھی یقین، امیہ کو یہ یقین تھا کہ اگر رسول اللہ کے دربار میں کوئی جائے گا اور جا کے فریاد لگائے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فریاد کے لیے اس کے ساتھ چل کے نہ جائیں گے۔ تو امیہ نے اشارہ اس لیے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو جہل کا نعوذ باللہ ٹکراؤ ہو جائے، اور وہ چاہتا تھا کہ ابو جہل نعوذ باللہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائے۔ اب وہ بندے کو کیا چاہیے تھا، اور وہ بڑا حیران ہے کہ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، راستہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ سیدھا بیت اللہ میں جس جگہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے خانہ کعبہ سے تشریف فرما ہوتے تھے روزانہ، وہیں پر بیٹھ کے اللہ کی تسبیحات کرتے تھے۔ نماز سے فارغ وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ تو جب وہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس نے چہرہ دیکھا، اس نے کہا اے پیاری صورت والے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جو اس کو دو باتیں ابتدا میں کہیں، وہ سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کہتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی محسوس ہو رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں اے پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پریشان مسافر ہوں اور کئی دن کا بھوکا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بات تمہاری بعد میں سنیں گے، تکلیف جو ہے اس کا حل بعد میں کریں گے، پہلے تم ہمارے ساتھ گھر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر لے کے گئے، ہاتھ پاؤں دھلوائے اور اس کو بہترین کھانا کھلایا جو اس دور میں دستیاب تھا۔ جب وہ سیر ہو گیا پھر پوچھا کہ ہاں بھائی اب بتا کیا کام ہے، کیوں رو رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے پوچھا کیا کام ہے، ادھر امیہ نے ایک جاسوس پیچھے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو جب ٹکراؤ ہو تو ہمیں آ کے بتانا، ہمیں بتانا کہ کیا ہوا تھا تاکہ ہم بھی تماشبین بن کے جائیں۔ اب وہ بندہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا کہ یہ پیارے صورت والے نام تو جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، نام نہیں جانتا ہے۔ تو کہنے لگا پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اونٹ ایک بندے نے خریدے، نہ اونٹ واپس دیتا ہے نہ پیسے واپس دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، لوگوں کے گھروں سے اونٹ لایا تھا، سوچا تھا بیچوں گا، ان کا بھی فائدہ ہوگا، چند پیسے مجھے بھی بچ جائیں گے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہو گیا، میرا مال بھی چلا گیا اور میرے جانور بھی چلے گئے، دونوں چیزیں واپس نہیں مل رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو پیسے نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا نام ابو جہل ہے جو مکے کا گورنر ہے، مکے کا چودھری ہے، یہاں کا سب سے بڑا سردار ہے۔ سنو میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اٹھ چل ہمارے ساتھ، ہم تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں، ہم دلوائیں گے پیسے تمہارے۔ پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے جانا اس کا کام کروانے کے لیے یہ بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ابو جہل کے دروازہ، اس نے کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، پیچھے پیچھے جاسوس بھی ہے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو امیہ کو بتانا ہے، عتبہ کو بتانا ہے، ولید کو بتانا ہے کہ آ جاؤ تم بھی دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کیا معاملہ ہوا۔ ادھر ابو جہل نے دروازہ کھولا، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں اب غریبوں کے ساتھ بھی گنڈا کرتی، اب مظلوموں کے پیسے بھی مارے گا، جلدی جا پیسے لا کے دو اس بندے کے۔ تو ابو جہل بھیگی بلی کی طرح واپس گیا، ادھر سے جاسوس نے دیکھا بھی یہ تو معاملہ ہی پلٹ گیا۔ ابو جہل اندر گیا، وہ تھیلی میں رقم لے کے آیا، اس بندے کو پکڑا دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ کسی غریب سے زیادتی نہ کرنا، واپس چل پڑے۔ ادھر جاسوس نے جا کے امیہ کو بتا دیا کہ تمہارا چودھری آج رسول اللہ کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس چلے اس بندے کو پوچھتے ہیں اب تمہارا کام ہو گیا، اب مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ خود ہی بھیگتے ہیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔
अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती कि जब कोई मांगने वाला आता था हम उसको सामान देते थे, वो दुआएं देता था, हम भी उसको दुआएं देते थे। किसी ने कहा ए अम्मी आयशा, ए हमारी माँ, ए उम्मत की माँ, आप तो देती हैं इसलिए वो दुआएं दे रहा है। और लेकिन फरमाया फिर क्या हुआ, वो दुआएं दे रहा है तो क्या हम भी उसको साथ में दुआएं ना दें? अब नबी अलैहि सलाम उसका काम करवा के पूछते हैं, हाँ भाई इजाजत है? तो वो कहने लगा मुझे आप अपना नाम बताएं ताकि मुझे पता हो कि मेरे मोहसिन कौन है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैं वही हूँ जिसके मक्के के तमाम हुक्मरान दुश्मन हैं। तो उसने कहा हाँ, लेकिन मैंने इन हुक्मरानों से एक बात सच सुनी है, वो बार बार कहते थे कि मोहम्मद की तरफ मत जाना, उनसे मत मिलना, क्योंकि अगर कोई उनको देख ले, उनको मिल ले तो फिर उन्हीं का हो जाता है सल्लल्लाहु। तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहले कलमा पढ़ाएं। उधर अबू जहल के घर पहुंच गया, उमैया भी, उतबा भी, वलीद भी, सारे अबू लहब भी, वो हमारे चौधरी आज तूने ये क्या कर दिया, पूरे मक्के में हमारी नाक कटवा दी। तो अबू जहल कहने लगा सुनो, आज जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए, दरवाजा खटखटाया तो उनके ऊपर हवा में एक अज़दहा फन फैलाए खड़ा था। मेरा भी आज यकीन था कि आज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात नहीं मानी तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। कहता मैंने तो अपनी जान बचाई, उनकी बात नहीं मानी है। नबी अलैहिस्सलाम अचानक एक दिन पहुंचे बैतुल्लाह में, उस्मान बिन तला को बुलाया और फरमाया इब्ने तला जरा बैतुल्लाह का ताला खोलो, मैं चाहता हूं 2 नफिल नमाज अपने रब के घर में पढ़ लूं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हिजरत पर जाना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता नबी अलैहिस्सलाम हिजरत पे जाने से पहले 2 नफिल बैतुल्लाह में पढ़ना चाहते हैं। तो उस्मान बिन तला ने आगे से एक तल्ख बात कही, उसने कहा कि अगर आपकी जगह नौज बिल्लाह कुरैश का कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको बैतुल्लाह की चाबी नहीं दूंगा। सुनो मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि हमारी पुरानी जान पहचान है, ये नहीं कहा कि हम एक मोहल्ले में रहने वाले हैं, ये नहीं कहा कि बरादरी एक है, ये नहीं कहा कि वतन एक है, बल्कि बड़ी इस्तकामत के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ से उस्मान बिन तला के कंधे पर एक थपकी मारी और फरमाया इब्ने तलहा, एक वक्त आएगा कि ये चाबी हम तुझसे वापस ले लेंगे इंशाअल्लाह। इतना कह के पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चंद दिन बाद हिजरत के लिए रवाना होते हैं। सैयदना बिलाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचते, रात का दूसरा तीसरा पहर है, आवाज दी अबू बकर, उधर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम हैरान कि अबू बकर आप क्या दरवाजे पे ही थे? फरमाया जी या रसूलुल्लाह, आपने जिन चंद हफ्तों पहले जो मुझे एक रात ये कहा था कि अबू बकर तैयार रहना, किसी भी वक्त सफर पे जाया जा सकता है, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से तो अबू बकर कोई एक रात नहीं गुजरी के बिस्तर पर गया हो, सारी रात दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है कि कब नबी अलैहि सलाम को पुकारे। नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए और वहां से जाके गार में आराम फरमा हो गए मक्का मुकर्रमा में ही। और इधर मक्कातुल मुकर्रमा में जितने चौधरी हैं अबू जहल, वो सब दंदनाते फिरते, कहां चले गए अल्लाह के रसूल? तलाश करने के लिए चारों तरफ उन्होंने अपने आदमी लगा दिए, तो लेकिन कई दिन तक जब पता नहीं चला तो एक मुखबर ने अबू जहल को जाके ये कहा कि ये तो पता नहीं लग पा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, अबू बकर कहाँ हैं, अलबत्ता ये जरूर पता लग गया कि उनको खाना कौन पहुंचाता है, पानी कौन पहुंचाता है। अबू बकर ने कहा कौन पहुंचाता है मक्के में से? तो उसने कहा कि अबू बकर की बेटी अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अभी नौखेज उम्र की हैं, कि वो जाती हैं रात के पिछले पहर छुप छुप के, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि जाती कहां पर हैं, किस इलाके में पहुंचा के आती, लेकिन ये रिपोर्ट पक्की है कि उनके घर से जो खाना जाता है वो अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेके जाती है। अब जब अबू जहल को ये बात पता लगी, वो अपने साथियों के समेत सीधा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर कहाँ है? आज जब आप बैतुल्लाह में जाते हैं, सामने जिसपे चांद तारा घड़ी पे लगा हुआ है, उसके साथ में जिसमें मस्जिद अबू बकर ऊपर होटल में बनी, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर है। तो सीधा वहां पहुंचा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहजादे अपने दौर के, मक्के के रईसों में से कोई मामूली आदमी नहीं है।
دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ میں تو تمام انبیاء رسول کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا مسلمان ہے تو وہ، ارے بولیے، وہ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنے سامنے، اپنے مصلی پر، اپنی مسجد میں اگر کسی کو مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ اسماء بنت ابو بکر ہیں تو ابو جہل سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ اب جیسے ابو جہل نے دیکھا، پہچانتا تو تھا ہی، اس نے وہیں پہ ان کو مارنا شروع کیا۔ بتاؤ کہاں ہے محمد رسول اللہ، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اب مار رہا ہے تو اسماء بنت ابو بکر کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، سنو مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں کہ مجھ سے ابو جہل نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں ہے تمہارے ابا، کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگی میرے دل نے کہا اسماء، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، میری امت جھوٹ نہیں بولے گی۔ فرماتی میں نے کہا اسماء اگر تم سچ بولو گی تو یہ دشمن جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، اگر جھوٹ بولو گی تو شریعت کا نقصان ہو جائے گا۔ پڑھیے کبھی امام بخاری کو اٹھا کے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کھاتے ہوئے ابو جہل جب ضد پہ اڑ گیا نا، بتا کہاں ہے، بتا کہاں ہے، تجھے پتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی جرت سے کہا تھا کہ ابو جہل مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور میرے والد محترم ان کے ساتھ کہاں ہیں، لیکن تو پوری طاقت لگا لے، میں بتاؤں گی نہیں کسی قیمت کے اوپر۔ قربانی دے کے شریعت بھی بچائی، نبی علیہ السلام کا بھی تحفظ کیا۔ اب ابو جہل نے اتنی زور سے اس بات پر ان کو مارا کہ وہ پتھر پر گری تو ان کا ایک کان پھٹ گیا۔ اب خون زار و قطار نکلنے لگا، ابو جہل غصے میں اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ اٹھی، انہوں نے اپنے ہی دوپٹے سے اپنا چہرہ اور وہ کان بڑی سختی سے باندھا کہ خون بند ہو جائے، اور باندھنے کے بعد گھر میں جا کے یہ نہیں کہتی اماں جی میری پٹائی ہوئی ہے، گھر میں جا کے یہ نہیں کہا جا رہا کہ میرے زخموں پر ملہم پٹی کر دو، بلکہ زخمی حالت میں سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کھانا تیار کیا، دوبارہ سے اس کو پیک کیا، اور پھر رات کے دوسرے پہر اندھیرے میں نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آج اپنی بیٹی کو دیکھا کہ حالت پہلے سے بڑی عجیب ہے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے سے پوچھا اسماء بیٹا بتاؤ کیا بات ہے اپنے والد کو؟ ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نے آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے مجھ پر بہت تشدد کیا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں نے ان کو آپ کا پتہ بتایا نہیں ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ المنورہ پہنچ گئے، اب وہاں پہنچتے ہی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا، جب مسجد نبوی بنانے کی بات آئی، جب مسجد نبوی کی جگہ منتخب کی گئی، ابھی مسجد کی تعمیر کی دیواریں بھی نہیں اٹھ پا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں اپنے مصلی کے پاس ایک طرف ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا۔ سنو مسلمانوں، دنیا کی پہلی NGO، دنیا کا پہلا یتیم خانہ، دنیا کا پہلا مدرسہ، دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کا پہلا خیراتی ادارہ، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ چبوترا کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ میں جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جو محتاج ہیں، جو لاچار ہیں، یہاں ہم ان کو رکھیں گے، ہم خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے۔ یہ میرے محمد رسول اللہ نے کمال کیا، مسجد کے ساتھ ساتھ دنیا کی پہلی NGO کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
آپ کے پاس ہے NGO آپ کی مسجد میں؟ نہیں ہوگی. آپ کی مسجد میں نہیں ہوگا اصحاب صفہ کا چبوترا، نہ کسی رجسٹر میں ہوگا، نہ کسی بجٹ میں ہوگا. پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں ہیں. اس مسجد کی بات سنیے. میرے پاس مسئلے اور فتوے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آپ سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے دامن تھام رکھا ہے، جب تک نبی علیہ السلام کی پیروی ہے، جب تک ان کی اتباع ہے، جب تک ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب تک ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تب تک ایمان باقی ہے. اگر نظر ذرا سی بھی ہٹ گئی تو ایمان باقی رہنے والی شے نہیں ہے. پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. سنیں، تصور میں جائیں. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. ایک بندہ آیا غیر مسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، قحط پڑا ہوا ہے. نبی کے پیٹ سے پتھر بندھے، پھر بھی فرمایا نہیں، اس کے لیے کھانا لاؤ، کیونکہ جو مسجد تک آ گیا، اللہ کے گھر تک کھانے کا سوال کرنے آ گیا، اس کو خالی لوٹایا نہیں جا سکتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی کھانا کھلا کے مسجد سے واپس بھیجتے ہیں. ایک غیر مسلم آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑے چاہیے، میرے پاس لباس نہیں ہے. پیارے نبی علیہ السلام کپڑے دیتے ہیں. ایک غیر مسلم آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے. اب ان کو دیکھا دیکھی ایک دن ایک مسلمان آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ دے دیجئے. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کچھ تو ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، برتن بھی نہیں، بستر بھی نہیں. فرمایا پھر بھی کچھ تو ہوگا. کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا یہ کندھے پر کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بوسیدہ سی چادر ہے. فرمایا یہ لاؤ میرے پاس. نبی علیہ السلام نے اس کی بوسیدہ چادر، پرانی چادر، پھٹی ہوئی چادر اپنے رحمت والے ہاتھ میں پکڑ لی. چادر وہ ہے جس کی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بے قیمت ہے، بالکل خراب ہوئی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں. صحابہ سے پوچھا ہے کوئی اس کی قیمت دے دے؟ چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار. فرمایا نہیں یہ کم ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دینار. فرمایا یہ قیمت ٹھیک ہے. 2 دینار میں وہ چادر بیچی، اس کو 2 دینار پکڑائے. فرمایا 1 دینار کا راشن خرید لو، سارا سامان خرید لو، گھر لے جاؤ، کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ. دوسروں پیسے کی، دوسرے دینار کی کلاڑی خرید کے لاؤ، میں خود ہاتھ سے دستہ لگا کے دیتا ہوں. روزانہ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو فروخت کرو، خود بھی کھانا کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. سنو مسلمانوں، وہ ایک صاحب تھے نا، وہ جنگل میں سے گئے، انہوں نے دیکھا ایک لومڑی ہے، اپاہج ہے، وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی، تو بڑے حیران ہوئے. کہنے لگے اچھا یہ تو لومڑی کھانا کیسے کھاتی ہوگی؟ تو وہیں درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. دیکھتے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی ایک شیر آیا، اس کے منہ میں شکار تھا، اس نے خود کھایا، بچا ہوا شکار اس لومڑی کے آگے پھینک کے چلا گیا. اب یہ صاحب دیکھتے رہے، دل میں اللہ کی بڑی بڑائی بیان کی. کہنے لگے واہ یہ تو کمال ہو گیا، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. فوراً جب گھر پہنچے، گھر جاتے اعلان کر دیا آج سے دکان بند ہے، آج سے نوکری پر نہیں جانا. میں جنگل میں دیکھ آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپاہج لومڑی کا بھی کھانے کا انتظام کر رکھا ہے. تو اچانک وہاں سے کوئی مولانا صاحب، کوئی بزرگ گزرے. لوگوں نے کہا حضرت وہ 1 ہفتے سے کام پہ نہیں جا رہا، دکان بھی بند کر دی. اس کے پاس گئے، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، دکان بند کر دی. جنگل کا قصہ سنایا کہ ایک لومڑی تھی، اپاہج ہے، اس کو اللہ نے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کھانے کی. وہ فرمایا بیوقوف، اللہ نے تجھے یہ دکھایا کہ شیر بن، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. اب پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے ہیں. اتنی دیر میں دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے. اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے علیحدہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، الگ سے بات ہوگی. فرمایا ہاں بتاؤ. اس نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ ان کے سامنے نہیں، تھوڑا الگ ہٹ کے. اب نبی علیہ السلام چل پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، ایک طرف لے کے چل پڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. چلتی جا رہی ہے. سنیے کون ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے سامنے ہماری حیثیت ایک رتی کی اوقات کی نہیں ہے.
آج چھوٹا سا دنیا دار آدمی، چھوٹا سا دیندار آدمی چاہتا ہے کہ اس کے لیے مسند لگائی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نائب ہیں۔ کس کے نائب ہیں بھائی؟ اللہ کے نائب ہیں۔ کس کے؟ دوبارہ بولیے، کس کے نائب ہیں؟ اللہ کے نائب ہیں۔ شیخ سعدی نے جب شعر لکھنا شروع کیے تھے اس نے بہت رسول اللہ کی صفتیں لکھی، لیکن شیخ فرماتے ہیں میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اس معیار تک نہیں پہنچا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو سکے۔ بہت لکھا، پھر پھاڑ دیا، بات نہیں بنی۔ آخر ایک دن دل میں بات آئی اور شیخ سعدی نے لکھا اور اس نے پھر قلم توڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ فرماتے ہیں کہ سعدی نے اس بات پر ایمان کامل کر لیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف کے قابل ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کو اس عورت نے کہا یہاں بیٹھے زمین پر، ریت پر بیٹھنے کے لیے ہے کوئی؟ بتاؤ کوئی ایسا مسلمان مولوی ہے آپ کے پاس؟ ہے ہمارے پاس کوئی ایسا بزرگ؟ ہے کوئی ایسا چودھری کہ کوئی غریب اس کے دروازے پہ جائے اور وہ بازو پکڑ کے کہے چل میری بات علیحدہ ہو کے سننا؟ ہے کوئی ایسا؟ بتاؤ مسلمانوں کے ریبان میں جھانک کے۔ محمد رسول اللہ کو اس بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ یہاں ریت پر بیٹھے، پیغمبر علیہ السلام ریت پر بیٹھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کے بچے میرے پیچھے پیچھے دوڑتے، بعض پتھر مارتے، مجھے پاگل پاگل کہتے، آپ حکم جاری کیجئے نا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو بلایا، حکم جاری کرو کہ آج کے بعد کوئی اسے چھیڑے نہیں۔ اب یہ حکم جاری ہو گیا، وہ چند باتیں ادھر ادھر کی کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ بہت زیادہ وقت ہو گیا، تو اچانک وہ کہتی یا رسول اللہ میں نے بہت آپ کا وقت لے لیا، اب اجازت ہے۔ کیونکہ وہ عورت مینٹلی طور پر جس کو ہم صدری کہہ سکتے ہیں، جو پگلے لوگ کسی گاؤں میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں۔ اب جب وہ چلی گئی صحابہ آئے، صحابہ نے ادب سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عورت آپ کے پاس ہو کے گئی ہے یہ دماغی توازن کے طور پر صحیح نہیں ہے، اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہے، یہ پگلی ہے۔ سنیں میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ صدری ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ پگلی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ تم بتاؤ نا تمہارے پاس کتنے ایسے یتیم خانے، ایسے اپاہجوں کے گھر ہیں مسلمانوں جہاں نبی کی سنت کے مطابق وہ لوگ قیام کرتے ہو جن کی کوئی نہیں سنتا، ان کی محمد رسول اللہ کے امتی سنتے ہو۔ کہنا آسان ہے کہ غیر مسلموں نے فلاں کام ٹھیک نہیں کیا، لیکن یہ سارے کام آج کی تاریخ میں وہ کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، سامنے سے حاتم طائی کی بیٹی کو صحابہ پکڑ کے لائے، ایک جگہ لڑ پڑی تھی مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ حاتم کی بیٹی ہے۔ حاتم کا انتقال نبی علیہ السلام کی بعثت سے چند سال قبل ہو گیا تھا، حاتم سے اللہ راضی تھا، حاتم بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اب وہ حاتم طائی کی بیٹی جب اس کو پکڑ کے لائے تو کہتی کہ میں نے راستے میں دل میں خیال بنا لیا کہ نعوذ باللہ میں مسلمانوں کے شہر میں جاؤں گی، ایسے سوال کروں گی کہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا کہ ایک بیٹی کو پکڑ کے لائے ہیں اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ اس کے دوپٹہ نہیں ہے، تو پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ آواز آہستہ آتی ہے آپ لوگ، صلی اللہ۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر بھائی؟ کون سی چادر؟ رحمت والی چادر، وہ چادر کہ جب جس رات کو نبی علیہ السلام گئے تھے شب معراج کو اللہ کے پاس، جب جبریل ساتھ میں تھے جو فرشتوں کے سردار ہیں، جب چلتے چلتے آسمان پر ایک ایسا مقام آیا کہ جبریل کو بھی روک دیا گیا، فرشتے حیران ہیں، پریشان ہیں، اپنے سردار سے پوچھتے ہیں کہ تو ہمارا سب سے بڑا فرشتہ ہے، کیا اس سے آگے تو نہیں جا سکتا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، اس کے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو صرف آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا کون سی رحمت والی چادر؟
رحمت والی چادر اتاری نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کے سر پہ ڈالنے کے لیے. کون سی چادر بھائی؟ کون سی چادر؟ پھر آؤ واپس شب معراج ہے. نبی علیہ السلام ام ہانی کے کمرے میں اس رات اکیلے آرام فرمائے. جبریل آ گئے براق کو لے کے بیت اللہ میں براق کو ٹھہرایا. نبی علیہ السلام کے حجرے میں گئے اور جب اٹھانے لگے تو دیکھا پیارے پیغمبر علیہ السلام سو رہے ہیں. انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا تیرا محبوب سو رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آواز دے کے اٹھا لوں. اللہ نے فرمایا نہیں، اتنی ہمت کسی میں نہیں کہ میرے محبوب کو آواز دے. وہ آرام کر رہے ہیں، تم آواز دو گے اچانک ترک جائیں گے تو یہ ان کے لیے شان میں بے ادبی ہے. ایسی ہمت کسی کے نہیں جو میرے نبی کو آواز دے. فرمایا یا اللہ جی پھر میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے نبی کے جسم اطہر کو ہاتھ لگاتا ہوں، دباتا ہوں. اور فرمایا نہیں جبریل تو کہاں اور محمد رسول اللہ کہاں ہے، ہاتھ نہیں لگ سکتا. پوچھا یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، پیروں کی طرف ہو جا چارپائی کے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگا دے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے. وہ چادر جس کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں، نبی علیہ السلام نے وہ چادر اتاری ہے. اور ایک دشمن کی بیٹی ہے جو لڑ کے آئی ہے، کافر کی بیٹی ہے. اب وہ چادر جب اتاری ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ جا کے اس بیٹی کے سر پہ یہ چادر رکھو. اس صحابی نے بڑے ادب سے چھوٹی سی بات نبی علیہ السلام کے کان میں کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دشمن کی بیٹی آ رہی ہے اور یہ چادر بڑی رحمت والی چادر ہے، چادر رحمت والی ہے. بیٹی کس کی ہے؟ بیٹی کس کی ہے؟ رحمت والی چادر ہے. بیٹی دشمن کی طرف سے آ رہی ہے، آپ یہ چادر اپنے پاس رکھیں، ہم اپنی چادر سے سر ڈھانپ دیتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے. فرمایا آج تو یہ بات کہی، آئندہ یہ بات یاد رکھو مسلمانوں کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ ہماری ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اسی چادر کے ساتھ اس بیٹی کے سر کو جو ہے اٹھاپا جائے گا. حاتم کی بیٹی کہتی کہ جب وہ چادر میرے سر پر رکھی گئی میں زاروں قطار رونے لگی اور میں پہنچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں نے برجستہ کہا کہ آپ دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں، آپ تو کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ پر ایمان لے آئی ہوں. اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھو ادھر کوئی بھی کام کرتے ہیں صحابہ کو بلاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ سامان آیا ہے کس کو دے دیں کس کو نہ دیں، مشورہ کرتے ہیں. آج ایک بیٹی آئی ہے نبی کے دربار میں. کون آیا آج؟ آج بیٹی آئی ہے. پوچھا بیٹیا کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں رہا کر دیے جائیں. نبی علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ حاتم کی بیٹی کے ساتھ جتنے لوگ آئے سب کو رہا کرو، ان کو سواریاں دو، ان کو نئے کپڑے دو، ان کو نئے گھوڑے پیش کرو، ان کو ساز و سامان دو، ان کو بہترین کھانے کی چیزیں دو، ان کو سفر کا خرچ ساتھ میں دو. بیٹی کو اتنا کچھ دے کے بھیجا ہے تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ ہمیں سکھایا کہ جب بیٹیاں گھر پہ آ جائیں تو ان کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے. عدی بن حاتم جو ہیں اس کے بھائی حاتم تائی کے بیٹے، یہ بیٹی جب واپس پہنچی شام کو اپنے محل میں، مدینہ منورہ سے چند گاؤں دور ہے، جب وہاں پہنچی تو عدی جو تھے جنگ کے دوران کہیں ادھر ادھر ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے. انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو کہا عدی کو کہ عدی آپ تو یوں ہی ڈر گئے، آپ ادھر ادھر چلے گئے، آپ خدا کی قسم مدینہ المنورہ جائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آئیے، میں ان کو دیکھ کے آئی ہوں، وہ تو وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. عدی نے کیا کہا؟ سنو مولوی بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا تو علاقہ ماشاءاللہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو آدھے مولوی اس بات پہ تقریر کرتے ہیں کہ علم غیب تھا اور آدھے مولوی اس بات پہ تقریر کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا.
جبکہ 12 ربیع الاول پہ بات یہ ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی، بچوں کے ساتھ انہوں نے کیا گزارا کیا، خواتین کی عزتیں کیسے کی، غریبوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، یتیموں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی نماز کیسی تھی، چلنا کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، کپڑے کیسا تھا۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نبی کا نام لے کے نعوذ باللہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں۔ عدی بن حاتم نے اپنی بہن سے کہا، کہنے لگے بہنا لوگ جا کے مسجد میں ملتے ہیں ان سے، میں مسجد میں نہیں ملوں گا، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا گھر کیسے ہے۔ اس بات کے کئی دن بعد اچانک عدی بن حاتم پہنچے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ عدی ابھی اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ کے فرمایا عدی وہ آ جاؤ، تیرا انتظار تھا۔ اب جس نے کبھی کسی کو پہلے دیکھا نہ ہو اور وہ سامنے والا بندہ ہمارا نام لے دے تو ایک دفعہ تو دل ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے۔ تو عدی کانپ گئے کہ محمد رسول اللہ تو مجھے پہچانتے ہیں۔ عدی نے جا کے سلام کیا، ابھی بیٹھے ہی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی چلنا یار، تیرے سے گھر پہ بات ہوگی، یہاں بات نہیں کرنی۔ پڑھیے امام بخاری کو، کبھی جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام نکلے اپنے خیمے سے اور ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اور چلتے چلتے سیدنا ابو بکر صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے ابو بکر، اے میرے دوست، صبح کو ابو جہل نے اس جگہ پر ہلاک ہونا ہے، اس وقت جہاں محمد رسول اللہ نے چھڑی رکھی ہے۔ پھر چند قدم چلے، فرمایا یہاں عتبہ یہاں گرے گا صبح کو۔ پیارے محمد علیہ السلام نے عدی کو کہا چل گھر چلتے ہیں۔ عدی پھر کام کے گھر پہنچے، اب سوچتے ہیں کہ محل ہوگا، محل تو نہیں ہے، کھجوروں کا کمرہ بنا ہوا ہے، کھجوروں کی لکڑی کا، کھجوروں کی چھت، کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی۔ اب نبی علیہ السلام نے چند باتیں کی اور فرمایا عدی وقت ختم ہوا ملاقات کا، آپ جا سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا تھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب تو جب تک زندگی ہے آپ سے واپس نہیں لوٹوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو نقطے کی بات سمجھا دوں، مسئلہ نہیں میں سمجھا رہا ہوں، صرف رائے دے رہا ہوں، پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں بات کو، مسئلہ نہیں رائے دے رہا ہوں آپ کو۔ ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں ہم ہر ایک بندے کی ایک حیثیت، ایک دائرہ ہے۔ کوئی بھی بندہ جب اپنے دائرے سے باہر کی بات کرتا ہے نا تو اس کے منہ سے جچتی نہیں ہے۔ تھانے دار ہوتا ہے نا، اس کا دائرہ ہوتا ہے، محتمم صاحب ہوتے ہیں نا، ان کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، کوئی گورنر ہو اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے سے باہر بات نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کیا ہیں کیا نہیں ہیں، نبی کی شان صرف کون بتا سکتا ہے؟ ایک نبی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ سنو دل پہ ہاتھ رکھ کے، نبی کی کیا شان ہے ایک نبی بتا سکتا ہے، اور جب میرے محمد رسول اللہ آئے تھے تو کوئی نبی باقی نہیں رہا تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اٹھا لی، فرمایا ہم بتائیں گے محمد رسول اللہ کی شان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو قرآن میں میرا رب کریم بتا سکتا ہے۔ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام ابو حنیفہ تک، اور امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال کا عرصہ ہے، کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی پیر، کوئی شیخ الحدیث ایک نہیں ملتا جس نے میرے نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع بنایا ہو، عوام کے مجمع میں نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو لے کے تنازع کھڑا کیا ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جن کو استنجا نہیں کرنا آتا وہ بتائیں گے کہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ اپنی حیثیت سے اوپر کی بات کبھی زندگی میں
نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیونکہ جو شان نبوت کا مسئلہ ہے وہ ہمارے دائرے سے اختیار سے اوپر ہے. اللہ نے طٰہٰ کہہ دیا, یاسین کہہ دیا, مدثر کہہ دیا, صاحب خلق عظیم کہہ دیا, رحمت للعالمین کہہ دیا. اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیا ہے. ہمارا مقصد صرف ان کی شان بیان کرنا ہے, شان کی حدود بیان کرنا ہماری اوقات سے باہر کی بات ہے. اگر کوئی بندہ یہ غلطی کرے گا, سنو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے سنی کوئی بھی ہو, اگر کوئی یہ غلطی کرے گا کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کر سکتا ہے, نعوذ باللہ, تو دونوں میں سے ایک بندہ ایمان سے باہر جانے والا ہے. کیونکہ اللہ کریم کو تمام باتیں برداشت ہیں, اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی بے ادبی برداشت نہیں ہے. تو بات حاتم طائی کے بیٹے کی چل رہی تھی. بیچ میں ہم آپ کو مشورہ دینے لگے. یہ مشورہ اس لیے دیا کیونکہ آج کل تو آپ سبھی مفتی بن گئے ہیں. جی بھائی, بن گئے کہ نہیں بھائی؟ اگر بچہ بیمار ہو جائے, مولوی وکیل صاحب, بچہ اگر بیمار ہو جائے تو بیگم کہتی ہے کہ MBBS ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے. اگر موبائل خریدنا ہے تو بولتے ہیں کمپنی کا چاہیے. کار ٹھیک کروانی ہے تو بولے ایجنسی میں دیں گے. اور اگر فتویٰ لینا ہو تو, کل رات میں ایک نکاح میں تھا, وہاں بھی 5-6 مفتی تھے. ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں, انجینئر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں, باورچی بھی فتویٰ دے رہا ہے, ریڑھی چلانے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے. جی مطلب دین لو کیٹیگری کا چاہیے, دوائی بھی اچھی, کپڑا بھی اچھے شو روم کا, موبائل بھی اچھی کمپنی کا. اور جب دین سمجھانے کی بات آئے, دین سمجھنے کی بات آئے, تب علماء نہیں, جو بھی ہیں ارے گہرے, وہ سارے ہی مسئلہ بتا رہے ہیں. جی ہمیں پتا ہے. اور علماء کو گزارش کرتا ہوں, فون پر کوئی آدمی مسئلہ پوچھے تو ہم مکلف نہیں ہیں فون پر مسئلہ بتانے کے, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے پوچھنے والا اپنے مطلب کی کہہ رہا ہے. اگر اس کو مسئلہ پوچھنا ہے اپنے علاقے کی مسجد کے مفتی کے پاس, اپنے علاقے کی مسجد کے امام کے پاس جائے, جو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے, جو اس کو پتا ہے کہ اس کے کارنامے کیسے ہیں, جو یہ جانتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھ کیوں رہا ہے, تاکہ وہ شریعت کے مطابق بالکل درست بات اس کو بتا سکے گا. تو مدینہ المنورہ میں پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. اب اتنی دیر میں ایک اور خاتون جس نے کپڑے بہت اچھے نہیں پہن رکھے, عام سے کپڑے پہن رکھے, وہ خاتون دروازے پہ آئی. نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ممبر سے اترے, سیدھا اس عورت کے پاس, بوڑھی عورت ہے, اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا, بیٹا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھیں آپ دیدہ, اماں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بہت مدتوں کے بعد آئی اور آواز ماری ہے سیدنا بلال کو کہ تمام عشرہ مبشرہ کو بلاؤ, اہل بیت کو بلاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ عورت؟ یہ تو کوئی اتنی خوبرو تو نہیں لگتی, دیکھنے میں تو کوئی بادشاہ, کوئی شہزادی نہیں لگتی. فرمایا, اے بلال, یہ میری ماں ہے, یہ دائی حلیمہ ہے, اس نے مجھے میری ماں کے بعد مجھے پالا ہے. اس نے نبی علیہ السلام نے اپنی رضائی ماں کے لیے, جس نے صرف نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا, اپنی رحمت والی چادر بچھائی ہے مسند پر, تاکہ تمہیں یہ بتا سکے کہ ماؤں کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے. ایک عورت ہے, وہ آئی نبی علیہ السلام کے خیمے کے باہر, اس نے آ کے کہا صحابہ کو, ہٹ جاؤ پیچھے, میں نے تمہارے نبی سے ملنا ہے, میں ان کی بہن ہوں. اندر فوراً پیغام پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خاتون باہر کھڑی, وہ کہتی کہ میں آپ کی بہن ہوں. فرمایا, میں تو اپنی اماں سیدہ آمنہ کا اکیلا ہی بیٹا ہوں, یہ کون ہے؟ فرمایا, وہ کہنے والی کہتی کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں. فرمایا, ہاں, وہ دائی حلیمہ کی بٹیا میری رضائی بہن ہے, ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا, جلدی اندر لاؤ. حضرت شیمہ اندر آئی, 60-70 سال کی عمر ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کا استقبال اٹھ کے کیا ہے. آج تو کئی لوگ بیویوں سے ڈرتے ہوئے بہنوں کا استقبال کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں. بیوی سے ڈرتے ہوئے شاید سوچتے ہیں بہن کو کچھ دے دیں گے تو گھر میں مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے. شیمہ آئی ہیں, نبی علیہ السلام نے کہا,
ان کے سامنے پیشکش رکھی، آپ چاہیں مدینے میں رہیں، آپ کے لیے گھر انتظام کروں گا، خدام لگاؤں گا۔ آپ نے بچپن میں مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی جب نبی علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے میں ان کو لے کے جاتی تھی جب جانور چرانے کے لیے، تو میری بکریاں چاروں طرف میرے قریب رہتی تھی۔ فرماتی تھی حالت یہ تھی کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھتی تھی، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی، میری بکریاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہتی۔ آج جب شیمہ آئی ہیں بوڑھی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے پیشکش رکھی یہاں رہو گی، کھاؤ پیو گی، گھر دیں گے، ساز و سامان دیں گے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے کچھ لوگوں کو صحابہ نے گرفتار کیا ہے۔ فرمایا ابھی چھوڑ دیں گے۔ ان کو جب چھڑوایا حضرت شیمہ کو اتنا سامان دیا، کئی اونٹ لد گئے۔ پھر بتانا تھا نا امت کو کہ جب بہنیں بھی گھر آ جائیں تو ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا، ان کو خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹاتے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ مکے کو جب فتح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو مکے میں ایک بوڑھیا رہتی ہے، ایک معمر خاتون رہتی ہے، اور اس کا ٹوٹا سا گھر ہے، 3-4 اس کے بچے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی ام ہانی مکے میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، وہ آ رہے ہیں مدینے سے تمہارے ماموں، وہ آ رہے ہیں۔ 10 سال پہلے جن کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا وہ آ رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے، جب بیت اللہ کو فتح کر لیا گیا، جب نماز کے لیے تیاری شروع ہوئی تو سنیں اس وقت کیا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے تو بڑے بڑے شہزادے وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے شہزادے وہاں پر موجود ہیں۔ اب چاروں طرف جمگٹ لگا ہوا ہے، مکے کے وہاں کے گورنر بھی موجود ہیں جو اسی دن مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اپنے صحابہ کو پوچھا کہ اوے میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے بھائی؟ اب بلال تو غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالا ہے، وہ سب سے پیچھے۔ جب ان کو آواز دی گئی تو کانپتے کانپتے آگے آئے کہ میری آج کیا ضرورت پڑ گئی۔ اب وہاں جو صحابہ موجود تھے بیت اللہ کے صحن میں، سنو مسلمانوں، وہ بات کو سمجھ گئے، وہ نبی علیہ السلام کے ارادے کو سمجھ گئے۔ پھر ایک صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اتنی بڑی فتح ہوئی ہے کہ اہل قریش کی ناک کٹ گئی ہے، آج اگر آپ نے ایک غلام زادے کو بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے کے لیے چڑھا دیا تو جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سنو مسلمانوں، میں اسٹیج پہ آیا تو مجھے کان میں کسی نے کہا کہ سارا گاؤں ہی خان صاحبوں کا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ خان صاحب ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ انصاری صاحب ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ شیخ ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ میر ڈار ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ سید ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ پتہ تو لگے۔ دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں قابل احترام وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اس کے بعد جو اتنے مسلمان ہیں اب وہ اپنی برادری، رنگ اور نسل کو جو مرضی نام دیتے رہیں، کسی ایک کے اوپر کوئی دوسرا فوقیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کہا صحابی نے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ اگر بلال اوپر چڑھ گئے تو ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ ڈانٹا، فرمایا سن، اگر نبی علیہ السلام کے نام پر مار کھانی ہو تو کالا بلال کھائے، اور آج فتح مکہ کے موقع پہ اذان دینی ہو تو کوئی اور دے گا۔ فرمایا نہیں، آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا، اور بولیے میرا۔ میں نے پہلے کہا تھا ہم جلسہ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم ارادہ سنت کے لکھے آئے ہیں، ضابطہ پورا کرنے نہیں آئے۔ اس لیے آپ جاگتے رہیے، ساتھ ساتھ سوئیے گا نہیں۔ بس اور 20 منٹ آپ کے لوں گا، پریشان نہ ہونا۔
تو نبی علیہ السلام نے کہا بلال کہاں؟ بلال دوڑتے ہوئے آئے، خود کہا دمشق میں زندگی کے آخری دنوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مجھے آواز دی گئی تھی میں کانپ گیا، کہ میں نے سوچا کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو اتنے بڑے مجمع میں میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو فرمایا جب میں بھاگتا ہوا آگے پہنچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان کوئی دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اب یہ خانہ کعبہ کی مڈیر پکڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ کعبہ دیکھا نا آپ لوگوں نے بھائی؟ ارے فوٹو میں بھی دیکھا ہے کہ نہیں بھائی؟ جو کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے صحن میں، جو کمرہ ہے جس کے اوپر کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، وہ قبلہ ہے ہمارا۔ اور چاروں طرف جو برآمدے ہیں، جو مسجد بنی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ارے بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں آپ؟ جو درمیان میں ہے وہ کیا ہے جی؟ خانہ کعبہ، اور جو چاروں طرف بلڈنگ ہے وہ مسجد حرام۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے بلال کو کہاں چڑھنے کے لیے کہا اذان دینے کے لیے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کے لیے کہا ہے۔ مجھ سے پہلے کوئی مقرر، میں آواز نہیں پہچان رہا ہوں، تقریر میں وہ آپ حضرات سے بات کر رہے تھے جھوٹے نبیوں کے متعلق۔ آج کل جو لوگ کئی جھوٹے نبی بن جاتے ہیں، مفتی ہلال صاحب ہی بات کر رہے تھے شاید۔ تو بلال کو کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اذان دو۔ فرماتے جب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے لگا تو میں رو رہا تھا، اور میں نے اپنے دل سے کہا بلال وہ جو باہر بیت اللہ کا دروازہ ہے، باہر کی جو چوکھٹ ہے، جب کبھی تیرا دل چاہا کہ تو بھی 2 رکعت نماز پڑھے، جب کبھی تیرا دل چاہا کہ تو اس گھر کو ہاتھ لگا لے، تو تجھے ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، ولید نے مارا، عبداللہ بن جدان نے مارا۔ اور کیوں مارا؟ کیونکہ تیرا رنگ کالا ہے اور تیری ذات نیچی ہے اور تو ان انسانوں میں نہیں آتا۔ فرمایا مجھے تو اتنا مارتے تھے، کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس گھر کی طرف آ جاؤں۔ بلال آج کیا کمال کی بات ہو گئی کہ یہ سارے چودھری نیچے کھڑے، تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ رہا ہے۔ تھے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نا، فوراً کہتے میرے دل نے کہا، اور میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا اور میرے دل نے کہا بلال یہ آج تم جس مرتبے پر پہنچ رہے ہو یہ محمد رسول اللہ کی وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے۔ اب بلال جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، آپ کو پتا ہے جب ہم مکے میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جس طرف خانہ کعبہ کی جو دیوار سامنے آتی ہے وہی ہمارا قبلہ